وہ سنتے رہتے ہو 6 سال کی سکینہ، 6 سال کی سکینہ خیمے سے نکلی، بابا بابا، حسین کے لاشے سے آواز آئی بیٹا ادھر آؤ۔ سکینہ کہنے لگی بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، تو آج مجھے کون سلائے گا؟ زینب کو پتہ چلا تو وہ آئیں، حسین سے جدا کیا سکینہ کو۔ 4 سال کی سکینہ یا 6 سال کی سکینہ، وہ بیمار صغرا جو 3-4 سال کی تھی، حضرت حسین کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی۔ مدینے سے حضرت حسین چلے نا تو صغرا بیمار تھی، اسے حضرت حسین نے مدینے چھوڑ دی کہ تو یہاں رہ، میں تیرے بھائی کو بھیجوں گا تجھے مدینے سے لے جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے سے مکے آ کے حضرت حسین 4 مہینے مکے رہے تھے۔ کتنے؟ صغرا یاد نہیں آئی؟ وہاں سے کربلا چلے گئے۔ اب صغرا مدینے میں، باپ یاد آتا ہے، ماں یاد آتی ہے، بھائی یاد آتا ہے، پنگوڑے میں علی اصغر کو جھولا جھلاتی ہے وہ یاد آتا ہے۔ تو روزانہ صغرا جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے انتظار میں، ابھی میرا بھائی آیا، ابھی میرا بھائی آیا۔ علی اکبر نہیں آتے، سارا دن رو رو کے پھر چلی جاتی۔ پھر صغرا نے خط لکھا، علی اکبر بڑی ہو گئی، مجھے لے جا۔ یہ جب خط کربلا میں پہنچا تو حضرت حسین کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، یہ کمنٹری ہو رہی، ایک پاؤں، دوسرا گھوڑے پہ ڈالنے لگے۔ اس نے قاصد نے خط دیے، صغرا کا خط پڑھا۔ علی اصغر اس وقت تک شہید ہو چکے تھے، اس میں علی اصغر کا ذکر تھا۔ حضرت حسین کی چیخیں نکل گئیں، بہن زینب کو بلایا، صغرا کا خط آیا ہے، کوہرام مچ گیا خیمے میں۔ تم نے کہانیاں گھڑی، یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، یہ حق و باطل کا مارکا تھا، دین بدل گیا تھا۔ میں ہاتھ باندھ کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری تھاڑ نہیں کرنی، امانت و دیانت سے ایک بات کہنی ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بگڑ گئی ہوتی، نظام اسلام تبدیل کر دیا گیا ہوتا، شریعت کی قدریں بدل دی گئی ہوتی، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ خدا کے لیے بولو۔ کیونکہ یزید اپنے خط میں لکھ چکا تھا، یزید غلطی کر چکا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرح سیاست سے کام نہیں لیا، اس نے غلطی کر لی، اس نے لکھ دیا کہ یا بیعت لو یا حسین بن علی سے سر لو۔ مولانا مودودی سے ایک جگہ پہ سوال ہو گیا تھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب سب ہی صحابہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے تابعین، یہ سب لوگ یزید کو مان چکے تھے، تو صرف حسین نے انکار کیوں کیا؟ اور میرے مذہب کا شیوا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ شاید اسی جملے کی وجہ سے مولانا مودودی پہ کرم ہو جائے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، انہوں نے کہا میں جملے کو الٹا دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ تم مجھ پہ سوال کرتے ہو کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ کیا بات ہے قبلہ، دین کا سربراہ صحابی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی راوی نہیں تھا، دین کا سربراہ کوئی محدث نہیں تھا، دین کا سربراہ رسول کا بیٹا حسین تھا، اور جب حسین کہہ رہا تھا نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس کس نے کی تھی؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں حسین ابن علی نے نہیں کی، آپ امام حسین کو یہ کہہ کے خراج تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی؟ بڑے بڑے محدثین نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے ناموروں نے بیعت کر لی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی افراد کے بیٹوں نے بیعت کر لی تھی۔ کس کی بیعت کی تھی؟ اس دور کے خلیفہ کی نہیں، فاسق کی، فاجر کی، بد کردار کی، وہ بیعت کر چکے تھے۔ بیعت کہتے ہیں بیچ دینا، وہ اپنا بیچ چکے تھے یزید کے ہاتھوں۔ جب انہوں نے اپنا بیچ دیا تھا
اور اگر آج کوئی کہے کہ یہ لفظ غلط ہے یا آپ شیعہ خطیب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان افراد نے بیعت کی تھی، تو اگر ان افراد نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ حسین کے لشکر میں کیوں نہیں ہے؟ دو چیزیں، ایک حق ایک باطل. اگر کوئی چیز حق میں نہیں ہوتی تو وہ باطل میں ہے. امام حسین ابن علی نے تو صاف انکار کر دیا، اور صاف انکار کر کے واقعہ کربلا کو حادثہ نہیں بننے دیا. مدینے رہتے زہر کے ساتھ شہید کروا دیے جاتے، شہادت چھپ جاتی. مکہ میں رہتے حاجیوں کے بھیڑ میں قتل کر دیے جاتے تو کسی ایک کرائے کے قاتل پہ الزام لگا کے شہادت چھپا دی جاتی. امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو انکار کیا ہے، 28 کو جنگ نہیں کی، 30 کو جنگ نہیں کی، شعبان میں جنگ نہیں کی. رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. امام حسین ابن علی اتنے مہینے انکار کر کے سفر میں رہے. اگر اس دور کے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے مہینے حسین ابن علی کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کیا بات ہے قبلہ، بہت بہت خوبصورت. وہ کیوں نہیں آئے؟ آخر وہ لوگ کہاں تھے؟ اتنا عرصہ کہاں چھپے رہے؟ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی حسین ابن علی نے انکار کیا، اس کے فوراً بعد جنگ ہو شروع ہو گئی، ہمیں موقع ہی نہیں ملا سنبھلنے کا. پھر حکمت عملی دیکھیے گا ذرا، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ اس دور میں پیشوا رہبر جہاں دین کا ہوتا ہے وہاں دنیاوی مصلحتوں اور تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے. امام حسین ابن علی مدینہ سے امام حسن کی طرح مدائن کی طرف، کوفہ کی طرف، بصرہ، یمن، خراسان، مصر ادھر نہیں گئے. مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ پہنچے اور خفیہ رستوں سے نہیں آئے، مرکزی شاہراہ سے آئے، مرکزی رستوں سے آئے. ساری اولاد ابو طالب کو ساتھ لے کے آئے. جو افراد اولاد ابو طالب میں کربلا میں نہیں پہنچے تھے ان اولاد کو، ان افراد کا مکہ تک امام حسین کے ساتھ عازم سفر ہونا موجود ہے. مکہ سے امام حسین ابن علی نے جب دوبارہ رخت سفر باندھا تو کچھ افراد کو واپس جب مدینہ کی طرف کیا اور انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے یہ حق کے بیعت اٹھاتا ہوں، آپ کو واپس جانا ہے، کیونکہ نظر امامت ان کے اس دور کے منصبی تقاضوں کو سمجھ رہی تھی کہ قتل ہونے سے بہتر اس جگہ پہ اپنے منصبی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جیسے جناب محمد بن حنفیہ. اس کے علاوہ بہت سے افراد ایسے ہیں، لیکن مکہ تک وہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں. امام حسین ابن علی مدینہ سے نکل کے جب مکہ تک پہنچتے ہیں تو مکہ میں مولا حسین نے حج کا انتظار کیا. حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس وجہ سے حج کا انتظار کیا کہ جو پورا سال تجارت میں، سفر میں، ذاتی مصروفیت میں رہتا ہے، یا وہ حج پہ جاتا ہے، یا وہ حج میں کسی کو بھیجتا ہے، یا وہ حج پہ نظر رکھتا ہے. حسین ابن علی نے اس ایک اسلامک ایونٹ کا انتظار کیا کہ حج کا انتظار کروں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسین ابن علی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، انکار کرنے کے بعد کہاں گئے. جی قبلہ. اب آئیے، بڑا آسان ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے. کتنے افراد تھے وہاں پہ حج پہ؟ کہتے جی ہزاروں تھے. چلیں لگ بھگ کے ہم پچھلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے اور اگلی تعداد کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ایک درمیانی ریشو مقرر کر دیتے ہیں. 10,000 لوگ اس ٹائم حج کر رہے تھے. جن 10,000 لوگوں نے وہ 60 ہجری کا آخری اور 61 ابتدا ہونے والی تھی وہ جو حج کیا تھا، ان 10,000 افراد میں سے کتنے افراد جو تھے وہ مکہ سے حسین ابن علی کے ساتھ چلے تھے؟ اگر وہ 10,000 افراد بھی مکہ سے نہیں گئے
اور وہ حج پڑھ کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اور امام حسین حج کے دنوں میں اعلان کر چکے تھے کہ یزید مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور میں نے انکار کر دیا ہے، وہ میرے قتل کا درپے ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا. ان افراد نے امام حسین کے ساتھ سفر کرنا اگر مناسب نہیں سمجھا تو اب مورخ ہمیں بتائے کہ جب وہ حسین ابن علی کے کھاتے میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے کھاتے میں چلے گئے. بے شک. اب جو لوگ چلے ہی یزید کے کھاتے میں گئے انہیں ہم رضی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لعنت بے شمار. جو چلے ہی یزید کی طرف گئے. ایک بیعت ہوتی ہے، ایک ساتھ دینا ہوتا ہے کھل کے ساتھ دینا، ایک ہوتا ہے خاموش ساتھ دینا. جناب صالح نبی جو تھے ان کی اونٹنی کی ٹانگیں 4 لوگوں نے کاٹی تھی، عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ اے میرے پروردگار انہوں نے تو اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی. فرمایا بے شک انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں نہیں کاٹی لیکن ظلم پہ خاموش رہے تھے. انہوں نے اس ظلم پہ قیام نہیں کیا، آواز نہیں اٹھائی. تو مظلوم کی حمایت نہ کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے. تو اس دور کے ان افراد نے جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا تو یقیناً وہ یزید کے اس ارادے پہ، یزید کے اس فعل پہ راضی تھے. تو اس کا مطلب ہے صرف یزید حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس دور کا پورا ایک معاشرہ حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا. بے شک قبلہ. امت حسین کو قتل کرنا چاہتی تھی، وہی امت جو اسی حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھتی ہے. اب آئیے میرے سننے والے اگر اہل سنت بھی سن رہے ہیں تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں چلیں. آخر یہ قتل حسین چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ خلافت کی ڈوری کے اندر یزید نام کا ایک ایسا گندا دانا آ گیا تھا جو پوری ڈوری کو مشکوک کر رہا تھا. اب یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے میرے بابا نے اور جیسے اس سے پہلے بعد از رسول اہل بیت کو مجبور کیا گیا میں بھی اہل بیت کو مجبور کروں. لیکن انہوں نے تو اہل بیت کو مجبور کیا کہ امیر المومنین کے ہوتے بھی حکومتیں چلتی رہیں، امام حسن کے ہوتے ہوئے بھی شام میں حکومت چلتی رہی. تو اس نے یہ جرت کی، اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف ان کے ہونے سے ہی حکومت نہ چلاؤں، یا انہیں ختم کروں یا انہیں اپنا تابع کروں. یزید کی یہ سازش ہو، یزید کی یہ غلطی جو تھی، اس نے پورے کے پورے پلان کو بے نقاب کر دیا. پورے پلان کو اس لیے بے نقاب کر دیا کہ بعد از رسول اگر امت پہلے دن ہی حق کا ساتھ دے دیتی تو آج یزید جیسا فاسق ان کے اوپر حکمران نہ ہوتا. آج پورے کا پورا وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جو میں نے لفظ کہا تھا کہ ایک چند افراد نے نہیں، معاشرے نے حسین کو قتل کیا، ایک پوری سوسائٹی نے حسین ابن علی کا قتل کیا، ایک پوری امت نے حسین ابن علی کا قتل کیا. وہ پوری امت نے قتل کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ امت تشکیل کہاں سے پائی تھی؟ یہ سقیفہ سے بنی ہوئی امت، یہ خلافتوں کے دربار میں بیعت کرنے والی امت، یہ علی کو چھوڑ کے اس دور کی حکومتوں کے ہاتھوں میں بکنے والی امت، یہ امام حسن کے ہوتے ہوئے درہم و دینار لے کے یزید کے باپ معاویہ کے ہاتھ بکنے والی امت. لہذا حسین ابن علی نے دیکھا کہ اسلام جو ہے اس کے اندر، اسلام کی صاف اور شفاف پانی کے اندر اتنی گرد آ گئی ہے کہ اسلام کا پانی کا اصل رنگ بھی گندلا ہو گیا ہے. اب حسین چاہتے تھے کہ میں کربلا کی چھان سے اصل اسلام کو کشید کروں. اور جب حسین بن علی نے کربلا کا چھان لگایا
تو اتنا ہی اسلام نکلا جتنا پہلے دن رسول کے ساتھ تھا مکے میں. ہاں جی قبلہ، بہت خوب. یہ جو مختصر سے لوگ لے کے اس رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور پھر وہ کارواں بنا تھا، پھر وہ لوگ آئے تھے، پھر ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر اور ہجوم بڑھتا گیا، پھر یہ اسلام جو پھیل چکا تھا، پھیلے ہوئے اسلام کو حسین نے کربلا میں دوبارہ سمیٹ لیا. اب مجھے لفظ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس 34 یا 35 منٹ کے بعد میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ حسین ابن علی نے 50 سال کے بعد مدینہ سے وہی ہجرت کی جو نانا نے 50 سال پہلے مکہ سے کی تھی. مکہ سے چند مخلصین کو لے کے جو رسول نکلے تھے اور آ کے یثرب کو آباد کیا تھا، پھر اسی مدینہ کو دوبارہ کشید کر کے چھان کے چند مخلصین کو لے کے حسین چلے. بے شک. پھر مجھے ایک لفظ کہنے دیجئے گا کہ اسلام کی آنکھ مکہ میں کھلی تھی، اسلام کا بچپن مدینہ میں آیا تھا، اور اسلام نے جوانی کربلا میں دیکھی. کیا بات ہے قبلہ. مکہ میں پیدا ہوا اسلام مدینہ میں گھٹنوں کے بل چلا، اور اسے پاؤں پہ حسین ابن علی نے کربلا میں کھڑا کر دیا. یہ دورانیہ کتنا تھا؟ 50 سال. 50 سال رسول کو ابھی دنیا سے گئے نہیں ہوئے. 50 سال کے اندر ایک جنریشن نہیں گزرتی، ایک نسل نہیں گزرتی. یعنی کہ رسالت مآب کے دور میں جو بچہ تھا وہ حسین ابن علی کے ہجرت کے دور میں جوان تھا، کیونکہ اس وقت اوسطاً عمر جو تھی وہ آج کے دور کے مطابق 80 یا 90 سال تو نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ عمریں تھیں. 300 سال، 150 سال یہ عمریں پائی جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین ابن علی کے دور میں شباب میں تھا، جو رسول کے دور میں شباب میں تھا حسین ابن علی کے دور میں ضعیف تھا. ابھی ایک نسل پوری نہیں گزری تھی، 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ اسی ممبر پہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اسی ممبر پہ امت نے لا کے یزید جیسے شرابی اور بد کردار کو اگر بٹھا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سے لے کے یزید تک کے دورانیے میں صرف سیدھے یزید پہ آ کے آپ نے نہیں رکنا. آپ درمیان میں دیکھیں کہ وہ کون کون لوگ آئے تھے جنہوں نے یزید کو سہولت دی کہ وہ تخت پہ آیا. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار. اس کا مطلب ہے کہ یزید کو تخت پہ آنے کے لیے کچھ زینے چاہیے تھے، کچھ سیڑھیاں چاہیے تھیں. وہ سیڑھیاں کون بنے؟ یہ حوصلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ جرت آئی کہاں سے؟ معصوم سے بیعت مانگنے کا سوال اٹھا کہاں سے؟ رسول کے بعد اپنی مرضی سے جسے مرضی چاہو تخت میں بٹھا دینا، یہ سنت چلی کہاں سے؟ تو صاحبان عقل و دانش قتل حسین میں صرف اس دور کا تخت نشین بدبخت ملعون بادشاہ جو تھا وہ شامل نہیں تھا. قبلہ اظہر سنجیدی صاحب کا جملہ میں انہی کے نام سے کر رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ جو خنجر کربلا میں چلا وہ سقیفہ میں تیز ہوا تھا. بے شک. امامت کو کمزور کرنے کی جو پہلی کوشش سقیفہ میں ہوئی تھی یہ کامیاب ہوئی یزید کے دور میں آ کے. کامیاب، ظاہراً جو اپنے مقاصد لینا چاہتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ حسین ابن علی نے اس سوال بیعت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا. رسول کے سامنے یہ سوال مکہ میں آیا، کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل نے، کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان جائیں، ہم آپ کو اپنی مرضی سے زندگی بھی گزارنے دیں گے. سب سے پہلے رسول نے انکار کیا. رسول کے بعد یہی سوال مدینہ میں امیر المومنین کے سامنے آیا، امیر المومنین نے انکار کر کے دروازے کو بند کر دیا.
یہی سوال دوبارہ حسن ابن علی کے پاس آیا. حسن ابن علی نے اسی سوال کو ختم کر دیا. اب یہ سوال جو تھا اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور یہ کھل کے حسین کے سامنے آ گیا. مولا علی کے سامنے آیا تھا دروازے پہ سوال, رسول کے سامنے آیا تھا حضرت ابو طالب کے بند کمرے میں یہ سوال. حسین ابن علی سے کھل کے سوال آ گیا. لیکن حسین ابن علی نے یہ جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھ رہا تھا نا, اسے کلائی سے توڑ دیا. جی قبلہ جی, کہ جو یزید شام بیٹھا تھا اور حسین مدینے بیٹھے تھے, یہ شام میں بیٹھ کے مدینے بیٹھے ہوئے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا, اور حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو اس ہاتھ کو ایسے توڑا کہ اسی کے زندان میں اگلا امام بیٹھا ہوا تھا, یہ سید الساجدین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا. کیا بات ہے قبلہ. اچھا, جو کربلا میں تلوار نکال کے کھڑے تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, اور جو زنجیریں پہن کے کھڑا تھا اسے بیعت مانگی نہیں جا رہی تھی. ارباب عقل و دانش اس ایک جملے پہ غور کریں کہ آخر کربلا کے بعد انقلاب کیا آیا تھا کہ وہ جو خط پہ خط لکھ کے بیعت مانگنے کا بار بار ضد کر رہا تھا, اس نے زین العابدین سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے 10 محرم کو بیعت کے سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا. بیعت مانگنے والے کی حالت حسین ابن علی نے ایسی کر دی کہ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ حجت سے بیعت نہ مانگی جائے. تو اب مجھے نتیجے کے قریب آنے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہاتھ حسین ابن علی نے بیعت کے لیے نہیں دیا, وہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں تھا, انبیاء کے وارث کا ہاتھ. بے شک. آدم کی صفات, نوح کی نجات, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کا کلام, عیسیٰ کا زہد, نبی کی نبوت اور علی کی ولایت, یہ حسین کے ہاتھ میں تھی. حسین ابن علی نے اس کو محفوظ کر دیا, سر دے دیا, گھر دے دیا, لیکن اس وراثت کو محفوظ کیا. جو ہی اس وراثت کو محفوظ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف رسول کی نبوت, امیر المومنین کی ولایت نہیں بچی, مکمل دین بچا. مکمل دین کس کا تھا؟ اللہ کا. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے توحید کو محفوظ کر لیا. تو پھر آپ مجھے جملہ کہنے دیجئے گا, جو دین غدیر میں باپ کی ولایت سے مکمل ہوا تھا اسے بیٹے نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا میں محفوظ کر دیا. جی قبلہ, بے شک. تکمیل دین ولایت امیر المومنین اور بقائے دین حسین ابن علی. دین کے کامل ہونے کی شرط علی کی ولایت ہے, اور دین کے محفوظ ہونے کی شرط حسین ابن علی ہے. تو آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دین کو مکمل بھی کرے اور دین کی بقا کو بھی دیکھے, تو اگر اس کے کلمے میں, اذان میں اور نماز میں ولایت علی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا دین کامل نہیں ہے, اور اگر اس کے سینے میں ماتم کا نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دین محفوظ نہیں ہے. نعرہ ولایت علی ولی اللہ, جیو قبلہ جیو. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. ولایت علی تکمیل دین کا نام ہے, اور عزاداری حسین تحفظ دین کا نام ہے. علی ولی اللہ تنازع نہیں, علی ولی اللہ جھگڑا نہیں, علی ولی اللہ تکمیل دین ہے, اور ماتم شبیر تحفظ دین ہے. آج ہم علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تکمیل دین کو پا لیا, اور ہم ماتم شبیر کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے محفوظ دین پا لیا. انکار کیا حسین ابن علی نے. اس انکار کی خاطر نانا کا شہر چھوڑا, وہ شہر جہاں ماں کی قبر تھی, وہ شہر جہاں بھائی کی قبر تھی, وہ شہر جو حسین ابن علی کو زندگی سے پیارا تھا,
وہ شہر جس کی گلیوں میں نانا کے کاندھوں پہ بیٹھ کے حسین سواری کرتے تھے، وہ شہر جہاں باپ کے قدموں کے نشان تھے، وہ شہر جہاں ماں کا گھر تھا۔ جب کہا گیا کہ آپ کو بیعت کرنی پڑے گی، حسین ابن علی نے کہا کہ میں وطن چھوڑوں گا۔ وطن چھوڑنے کے لیے حسین ابن علی قبر رسول پہ آئے۔ قبر رسول پہ آ کے حسین ابن علی نے الوداعی سلام کیا۔ الوداعی سلام کر کے کہا کہ نانا، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، عجب نہیں کہ آواز رسول آئی ہو کہ حسین کہاں جاؤ گے؟ حسین نے کہا میں اپنا شہر بناؤں گا، اب نہ میں مکہ جاؤں گا نہ میں مدینہ رہوں گا، میں صحرا میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا کہ ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کو لے کے آپ میرے شہر نہ آئیں، مجھے حسین نہ کہنا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے شرفا کے لیے وطن چھوڑنا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ حسین ابن علی قبر رسول سے اٹھے، قبر رسول سے اٹھ کے گھر آئے، ماں کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، دروازہ وزنی محسوس ہوا، دروازے کو کھولا تو سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، بھائی کے گردن میں باہیں ڈالی، رو کے کہا اے حسین ابن علی، تنہا نانا کی قبر پہ کیوں گئے تھے؟ فرمایا علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ دوں۔ رو کے کہتی ہے ایک لمحہ بھی آپ نظر نہ آئے تو زینب مر جائے گی۔ حسین میں بہن آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حسین رو کے کہتے سفر لمبا ہے، آپ علی کی پردہ دار بیٹی۔ رو کے کہتی ہے مجھے 19 رمضان کی ضرب کے بعد 21 کی شب میں بابے کے سر میں بیٹھی تھی تو بابا نے مجھے کہا تھا زینب میری ولایت حسین کے لہو سے اور تیری چادر سے بچی۔ میں بابے کی ولایت میں سفر کے لیے تیار۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ تھاما، دروازہ بند ہوا اور حجرے میں ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا، درمیان میں رکھ دیا گیا اسلام کی تقدیر کا نقشہ۔ حسین ابن علی رو پڑے، رو کے کہا اے بہن حسین زینب، آج تیرا بھائی حسین بڑا پریشان ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی حسین پریشانی بتائیے۔ فرمایا آج مجھے حسن بہت یاد آ رہا ہے، آج حسن ہوتے میں سفر کی تدبیر سیکھتا، میں ان سے مشورہ کرتا۔ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے حسن سمجھیے، مجھے ماں سمجھیے، مجھے علی سمجھیے۔ حسین ابن علی رو کے کہتے ہیں زینب پھر مجھے بتائیے، محاذ 2 ہیں، میں تنہا ہوں، میں کربلا جاؤں تو شام فتح نہیں ہوگی، میں شام جاؤں تو کربلا فتح نہیں ہوگی۔ بہن نے اپنی چادر سے بھائی کے آنسو رخسار سے صاف کیے، رو کے پوچھتی ہے مجھے بتائیے کہ مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین رو کہتے شام بڑی مشکل ہے۔ تڑپ کے بہن گلے لگا کے کہتی ہے کربلا جانے آپ جانے، شام جانے آپ کی بہن جانے، شام جاؤں گی، کربلا میں آپ دین بچائیے گا، شام میں آپ کو میں بچاؤں گی۔ حسین ابن علی تڑپ گئے۔ حسین ابن علی کی آواز آئی اے عالیہ، اے دختر امیر المومنین، اے شہزادی سیدہ، آپ نے شام والا محاذ تو لے لیا، مشکل حسین پہ یہ ہے فوج ایک ہے محاذ 2 ہے، میں فوج کربلا لے کے جاؤں یا شام لے کے جاؤں؟ تڑپ کے اٹھی، بھائی کے سر پہ آئی، بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا، رو کے کہا میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ فوج بھی میں ہی تقسیم کرتی ہوں۔ حسین رو کے کہتے کیسے تقسیم کریں گی؟ تڑپ کے کہتی عباس آپ رکھ لیجئے، رقیہ مجھے دے دیجئے، اکبر آپ رکھ لیجئے، لیلا مجھے دے دیجئے، اصغر آپ رکھ لیجئے، سکینہ مجھے دے دیجئے، قاسم آپ رکھ لیجئے، فروہ مجھے دے دیجئے۔ اور رو کے بھائی کے گلے لگ کے کہتی ہے اگر ہو سکے تو ایک سجار مجھے دے دیجئے گا، مجھے شام کے بازار میں آپ کی یاد آئے، میں آپ کے لال کا چہرہ دیکھوں۔ حسین میں امامت کو محفوظ کر کے واپس آؤں گی۔ محاذ بھی لے لیا، فوج بھی تقسیم کر لی۔ حسین ابن علی اتنا روئے جتنا ماں کی جدائی میں روئے تھے، رو کے کہنے لگے آج باپ کی کمی پوری ہو گئی، آج ماں کی کمی پوری کر دی، آج بھائی کی کمی پوری کر دی، محاذ بھی مان لیا، فوج بھی تقسیم کر دی، لیکن محاذ اور فوج سے زیادہ مشکل امر تو اب حسین کے آگے ہے۔ رو کے کہتی مجھے وہ امر بھی بتائیے، میں شریکت الحسین ہوں۔ حسین رو کے کہتے عالیہ مدینہ چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے، آپ کو ساتھ چلنا ہے، علی کی بیٹیوں کو ساتھ چلنا ہے، میری بیٹیوں کو ساتھ چلنا ہے، یہ سارا معاملہ عباس کو کون بتائے گا؟
अब्बास मर जाएगा, अब्बास का जिगर फट जाएगा। बीबी तड़प कर रो के कहती है अब्बास जाने मैं चाहूं। अली की बेटी दरवाजे पे आई, तड़प की आवाज आई अम्मा फिजा। दरवाजे पे जनाब फिजा की आवाज आई, जी शहजादी ज़ैनब। फरमाया एक बार मेरे अब्बास को बुलाइए। अबुल फजल अब्बास दौड़ते हुए आलिया के दरवाजे पे आए। अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद की बेटी आप पर गुलाम का सलाम हो, आपने गुलाम को याद क्यों किया? बीबी रो कहती अब्बास, जी आकाज़ादी। अब्बास मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करते जाइएगा। अब्बास उसके सामने ना कीजिएगा। अब्बास तड़पे। हुसैन इब्न अली का पहला कदम हुजरे से बाहर आया। अब्बास ने सर से अमामा उतार के हुसैन इब्न अली के कदमों पे रखा। सखी अब्बास रो के कहते मौला मैंने इनकार कब किया था, आपने बहन से सिफारिश क्यों करवाई? फरमाया अब्बास सेहन में कुर्सी लगाइए। सेहन में मसनद लग गई। मसनद में मुस्तफ़ा बन के हुसैन बैठ गए, जमीन पे अली बन के अब्बास बैठ गए। हुसैन इब्न अली की आवाज है मैं फहरिस्त लिखवाऊंगा, जिनके नाम लिखवाऊं उनके दरवाजों पे जाइए, उन्हें जाके बताइए कि आज की शब हमने मदीना छोड़ना है, सफर बांध दीजिए। सफर इतना हो, रखते सफर इतना बांधिएगा कि हमने वापस नहीं आना। सामान ये सोच के रखिएगा कि अब हमने वापस मदीने नहीं आना। हुसैन इब्न अली ने कहा फहरिस्त लिखिए। मर्दों के नाम लिख दिए, हाशमियों के नाम लिख दिए, अली के बेटों के नाम लिख दिए, अब्बास के भाइयों के नाम लिख दिए। फहरिस्त मुकम्मल हुई। अब्बास आज जलाल में था। आज हुसैन ने क़याम करना है, आज हुसैन जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब लूंगा मैं बाबे का बदला, अब लूंगा मैं मां ज़हरा का बदला, अब मैं लूंगा हसन वाला बदला। अब हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत देंगे। जो हाथ सफीन में रोक लिया गया था अब कोई नहीं रोकेगा। अब तो मेरे भाई साथ जा रहे हैं, अब तो अली के बेटे साथ जा रहे हैं, अब तो मैं हुसैन की सरबराही में जा रहा हूं। अब्बास के चेहरे पे बदला लेने की सुर्खी थी। अब्बास चाहते थे कि शायद हुसैन जंग के लिए जा रहे हैं। अब्बास तेजी के साथ उठे। हुसैन इब्न अली ने अपनी मसनद को छोड़ा। फरमाया अब्बास थोड़ा बैठिए, अभी कुछ नाम रहते हैं, कुछ नामों का नाम आना था। अब्बास इब्न अली रह कहते मौला जो जो मर्द चाहिए थे वो फरिश्त में लिख दिए। जिन मर्दों का मैंने आपसे पूछा आपने वजह बता दी। मौला अब तो बनी हाशिम के घर में, अब तो औलाद अबू तालिब की हवेली में कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जिसका नाम या फरिश्त में ना हो या उसके रुकने की वजह आपने ना बताई हो, या नाम फरिश्त में है या रुकने की वजह आपने बताई है। मौला क्या सहाब को लेके जाना है, क्या मदीने के लोगों को? मौला फिर मेरा मशवरा है किसी को ना लेके जाइएगा, हम काफी हैं। बल्कि आप अली के बेटों को भी छोड़ के आप मुझे ले जाइए, मैं पूरे का पूरा बदला लूंगा। इतना कहना था। हुसैन इब्न अली कहते इस मिशन के लिए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उनके नाम बाकी हैं। जल्दी से सखी अब्बास ने कागज को पलटा, कलम उठा के कहा मौला लिखवाइए। फरमाया लिख ज़ैनब बिन्ते अली। ज़ैनब का नाम आना था। अब्बास के हाथ से कलम जमीन पे गिर गई। रो के हाथ बांध के कहते मौला किसका नाम ले रहे हैं? फरमाया अली की बेटी ज़ैनब। फरमाया बीबी आलिया ज़ैनब हमारे साथ घर से बाहर निकलेंगी? क्या बीबी सफर में जाएंगी? या आलिया दरवाजे पे आ गई, रो के आवाज के कहती हैं अब्बास आप नाम लिखेंगे या मैं बाहर आऊं? अब्बास ने रोते हुए हाथों से लिखा ज़ैनब बिन्ते अली। फरमाया अब अब्बास लिखिए कलसूम बिन्ते अली। अब्बास ने रोते हुए लिखा कलसूम बिन्ते अली। जब सखी अब्बास के सामने मौला हुसैन ने मौला अब्बास की अपनी बहन का नाम लिया, फरमाया लिखिए रुकैया बिन्ते अली। मौला अब्बास ने कागज कलम जमीन पे रखा, दोनों हाथ मौला हुसैन के कदमों पे रख के कहा मौला मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए अली की बेटियां लेके मदीने से जा क्यों रहे हैं? फरमाया नाने का दीन बचाने के लिए, इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है। रो के कहा आपने ज़ैनब लिखवाया मैंने लिख दिया, आपने कलसूम लिखवाया मैंने लिख दिया। हाथ बांध के उम्मुल बनीन का बेटा एक गुजारिश करता है मौला अगर मेरी रुकैया की चादर से आपके नाने का दीन बचता हो, ज़ैनब मदीने रहने दीजिए, कलसूम मदीने रहने दीजिए, मेरी रुकैया को साथ ले जाइए। शाम जाने मेरी बहन जाने, बाजार जाने मेरी रुकैया जाने, जहां कहेंगी खुतबे देंगी। इतना कहना था। मौला हुसैन उठ के खड़े हुए। फरमाया ए अब्बास तेरी वफा के सदके, ए उम्मुल बनीन का लाल तेरी वफा के सदके। बस अज़ादारान मोहतरम ऊंट दरवाजे पे आ चुके थे। रात आधी के करीब ढल चुकी थी। बनी हाशिम की हवेली के चिराग बुझा दिए जा रहे थे। हर मस्तूर अपने दरवाजे को ताला लगा रही थी। हुसैन की 7 साल की बेटी सुगरा दरवाजे पे बैठी हुई थी। हर मस्तूर अपने दरवाजे की चाबियां हुसैन की नन्ही सी बेटी के हाथों पे रख रही थी। हर एक मस्तूर अपने अपने घर के ताक अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर रही थी। बनी हाशिम की हवेली के चिराग बुझ चुके थे। कब्र मोहम्मद का चिराग बुझ चुका था, कब्र ज़हरा का चिराग बुझ चुका था। ऊंट दरवाजा ज़हरा पे आकर बैठ चुके थे। मोहल्ला बनी हाशिम में बड़ी खामोशी थी। लोग अपने घरों में दबक और सहम के बैठ गए थे कि आज हुसैन इब्न अली मदीना छोड़ रहे हैं। आज मदीना बर्बाद हो रहा था, आज मदीना उजड़ने के करीब आ रहा था।
یا سب لوگ آ گئے، ہاشمی گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، محملوں کے اندر آ گئیں علی کی بیٹیاں، محملوں کے اندر آ گئیں حسین کی بیٹیاں، محملوں کے اندر آ گئیں فاطمہ کی بیٹیاں۔ جب ہر کوئی آ گیا، مولا سخی ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے قافلے کے گرد چکر لگا رہے تھے، یا روتے روتے عباس مولا حسین کے قریب آئے۔ مولا حسین کی آواز ہوئی، عباس ہر کوئی آ گیا؟ فرمایا نہیں مولا، ہر کوئی نہیں آیا۔ فرمایا کون رہ گیا ہے؟ فرمایا آقا زادی نہیں آئی، میری شہزادی نہیں آئی، بنت زہرا نہیں آئی، اتنا نام سننا تھا۔ مولا حسین تیز قدموں سے چلے۔ جب حسین چلے، دائیں اکبر، بائیں قاسم، پیچھے عباس، پیچھے اون محمد، ہاشمیوں کے گرد ایسے جیسے ستاروں میں چاند جاتا ہے۔ حسین ابن علی تیز قدموں سے چلتے چلتے دروازہ زینب پہ پہنچے، دروازہ زینب پہ ہاتھ رکھا، سلام عرض کرنے کے بعد کہا علی کی بیٹی قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، شہزادی کی آوازیں میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی، آپ کہیں تو میں گھر سے باہر آؤں؟ یہ کہہ کے بی بی نے اپنے گھر کے پردے کو اٹھایا، علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا۔ عباس دیکھ رہے تھے، عباس نے منہ آسمان کی طرف کیا، آواز دیکھا الحجاب الحجاب الحجاب، پرندوں پرواز کرو، بند کرو، محمد کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، حسن کے قاسم نے اپنا بایاں کاندھا آگے کیا، بی بی نے پہلا قدم بازار میں رکھا، اور محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کی قدموں کے نشان مٹانے شروع کر دیے گئے۔ زینب چلتی جا رہی تھی، یا مدینہ میں گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عباس نے اپنا چہرہ ابا کے اندر لے لیا، علی اکبر کا بدن کانپ رہا تھا، قاسم کی آنکھوں سے رخسار پہ آنسو آ رہے تھے، اور محمد کی سسکیاں آ رہی تھیں، حسین ابن علی گردن جھکائے ہوئے چل رہے تھے، یا عالیہ کا چلنا چلتے اپنے محمل کے قریب پہنچی علی کی بیٹی جناب فضہ بڑھ کے آگے آئی، بسم اللہ بی بی آئی، یہ کنیز سوار کروائے، فرمایا فضہ آپ میرے گھر کی کنیز، آپ کو میں ماں کہتی ہوں لیکن آج آپ نے سوار نہیں کروانا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، فرمایا آئیے میں سوار کرواؤں، فرمایا آج حسین آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ علی اکبر رو کے کہتے مجھے 18 سال برقعوں میں پالا، آئیے میں اکبر سوار کرواؤں، فرمایا علی اکبر آج آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ قاسم رو کے کہتے میں حسن کا یتیم سوار کرواؤں، فرمایا آپ نے بھی سوار نہیں کروانا۔ اون محمد کہتے اما ہم سوار کروائیں، فرمایا اون محمد تم نے بھی سوار نہیں کروانا۔ حسین رو کے کہتے اے عالیہ آپ کو سوار کون کروائے گا؟ بی بی نے حسین کی پیشانی کو چوما، رو کے کہا مجھے وہ سوار کروائے جس نے شام میں میرے ساتھ جانا ہے، جس نے مدینے میرے ساتھ واپس آنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہاشمی قدم ہٹا رہے تھے، سجاد قدم بڑھا رہے تھے، روتے روتے حسین کا بیٹا علی آگے بڑھا، رو کہا بسم اللہ آئیے میں سجاد سوار کرواؤں، شام جانے آپ کا سجاد جانے، مدینہ جانے آپ کا سجاد جانے۔